إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأيها المسلمون، قال الله تعالى في كتاب الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في سورة اللقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. محترم ساتھیو، الحمدللہ ہم نے گزشتہ جمعہ سے قیامت کی نشانیاں اس عنوان کے تحت ایک موضوع شروع کیا ہے، اور گزشتہ جمعے کو میں نے آپ کے سامنے کچھ چھوٹی اور کچھ بڑی نشانیاں رکھی تھی. آج بھی ہم انشاءاللہ چھوٹی اور بڑی نشانیاں رکھنے کی کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. سب سے پہلی بات ہم یہ جانیں، یہ یاد رکھیں کہ ہمیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں علم کیوں ہونا چاہیے، قیامت کی نشانیاں ہمیں کیوں جاننی چاہیے. کہ ہم قیامت کی نشانیاں ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے چھوڑ دیں، جی نہیں. قیامت کی نشانیاں پیش کرنے اور قیامت کی نشانیاں سننے اور سنانے کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے ایمان مضبوط ہو جائیں، ہمارے عقیدوں میں مضبوطی پیدا ہو جائے، اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قیامت کی نشانیاں جاننے کے بعد ہمیں احساس ہو جائے کہ بے شک ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور اس کے بندے بھی ہیں، یہ بات بالکل صحیح ثابت ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آج سے 1450 سال پہلے جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، اس نبی نے قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، جس کو ہم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ بے شک اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سرور کائنات ہے. آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. آپ نے جو جو باتیں بیان فرمائی ہے وہ بالکل سورج کی طرح روشن ہے، صحیح ہیں. یہ سب سے پہلا مقصد ہے قیامت کی نشانیاں جاننے کا.
قیامت کی نشانیوں کو جاننے کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد یہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں جان کر ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، ہم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ جس رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جو رب ہمیں کھلا رہا پلا رہا ہے، وہی قیامت کا لانے والا رب ہے۔ اور جب قیامت کا حادثہ برپا ہوگا اور قیامت برپا ہوگی اور قیامت کے بعد جب ہم حشر کے میدان میں جمع ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کا حساب و کتاب لے گا۔ اس لیے قیامت کے جاننے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے اور ہم اللہ کے ڈر اور خوف کو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ اپنے اعمال کو درست کر لے۔ اس دنیا میں اپنے اعمال کو ہم صحیح کر لے، اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق کر لے، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لے۔ یہ قیامت کی نشانیوں کو بیان کرنے کا دوسرا مقصد ہے، یہ دوسرا مقصد ہے۔ اور گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں اس تعلق سے رکھی تھی، آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ یہ بڑا کٹھن غزوہ تھا، فصل پک چکی تھی، فصل کٹنے کو تیار تھی، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہمیں رومیوں سے لڑنے کے لیے جانا ہے، اور آج جان کے ساتھ ساتھ مال کی بھی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا، اپنی پکی ہوئی فصلوں کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام سے جو بن پڑتا، صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے ساتھ ساتھ اپنے مالوں کو بھی پیش کیا۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا ایک خیمہ بنایا گیا جس میں آپ آرام کرتے تھے۔ اسی موقع پر آپ اپنے چمڑے کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خیمے میں داخل ہوئے، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے خیمے میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے فرمایا، اے عوف ابن عبد الرحمن ابن عوف نہیں، عوف ابن عبد الرحمن، اے عوف ابن عبد الرحمن، تم گنتی کر لو کہ جب تک قیامت سے پہلے 6 چیزیں برپا نہ ہو جائیں، 6 چیزیں نہ ہو جائیں، 6 نشانیاں پوری نہ ہو جائے تو قیامت برپا نہیں ہو سکتی۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عوف ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت کی نشانیاں گنا رہے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کے خیمے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب عوف ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قیامت سے پہلے یہ 6 باتیں، یہ 6 چیزیں ہوگی۔ سب سے پہلی چیز آپ نے کیا بتائی؟ سب سے پہلی چیز یہ بتائی، اے عوف ابن عبد الرحمن، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میری موت ہو جائے گی۔ گزشتہ جمعے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی، آپ کا اس دنیا میں آنا
یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور آپ کا اس دنیا سے جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں فرما رہے ہیں کہ اے عوف ابن عبد الرحمن، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میری موت واقع ہو جائے گی، مطلب میں مر جاؤں گا، میں اس دنیا سے چلے جاؤں گا، اور جب میں مر جاؤں گا تو سمجھ لینا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، اس دن سے زیادہ روشنی ہم نے مدینہ منورہ میں کبھی نہیں دیکھی۔ جب آپ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے میں ہم نے اس دن سے زیادہ روشنی کبھی نہیں دیکھی، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی، یہی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی، جس دن آپ اس دنیا سے چلے گئے، اس دن سے زیادہ تاریک دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اے لوگوں، وہ دن روشن تھا، وہ دن پر نور تھا، وہ روشنی سے بھرا ہوا دن تھا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور وہ دن سب سے زیادہ خطرناک تھا، تاریک دن تھا ہمارے لیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر چلے گئے، اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے، جب آپ کی موت ہو گئی، وہ دن جو ہے تاریک دن تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اب یہاں ٹھہر کر تھوڑا سا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وہ منظر دیکھتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا آخری دن نکلا، آخری سورج طلوع ہوا، ذرا غور سے سنیں، آخری دن نکلا، فجر کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نماز فجر پڑھا رہے ہیں، آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، آپ مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے دور اندیش انسان تھے، محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی محسوس کیا ویسے ہی اپنے قدم مصلی سے ہٹانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، یارو اس نبی کی زندگی کے آخری لمحات کو ذرا دیکھو، جو نبی سرور کائنات ہے، رحمت للعالمین ہے، جسے بشیر اور نذیر نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کی زندگی کا آخری سورج طلوع ہوتا ہے، ذرا اس منظر کو بھی دیکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا، آپ مصلی پر کھڑے رہے، پھر آپ نے فتنے کے ڈر سے حجرے کا پردہ چھوڑ دیا اور آپ حجرے میں چلے گئے یا حجرے میں بیٹھ گئے۔ جیسے یارو سورج طلوع ہوا، سورج طلوع ہوتے ہوتے آپ کی طبیعت میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ جب سورج پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات شروع ہو گئے تھے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہمارے نبی اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہے، بازو پر ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کی ران کے اوپر ہے،
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں جیسے ہی سورج طلوع ہوا آپ کی طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوا، میں آپ کے سر کو لے کر اپنے ران پر رکھی ہوئی ہوں، اچانک عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں، میرے بھائی داخل ہوتے ہیں میرے حجرے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ٹک ٹکی دیکھ رہی ہیں، میرے بھائی عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ، عبد الرحمن ابن ابی بکر کے ہاتھ میں جو ہے کیا ہے؟ مسواک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں مجھے یہ احساس ہوا، مجھے یہ کھٹکا لگا شاید آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مسواک کریں گے؟ آپ نے اشارہ کیا ہاں اے عائشہ میں مسواک کروں گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھ سے مسواک لیا، اس کا کونا توڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، کہا آپ مسواک کیجئے، لیکن اے میرے امتیوں میرے نبی کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں رہی کہ وہ اپنے دانتوں سے مسواک کو چبا سکے۔ پھر میں نے آپ کے پاس سے مسواک کو لیا، اپنے دانتوں سے چبایا اور چبانے کے بعد اپنے ہاتھ سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کو مسواک کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے یہ آخری موقع تھا، میرا لعاب نبی کے لعاب سے مل گیا، اس کے بعد کبھی موقع نہیں آیا کہ نبی کا لعاب میرے لعاب سے مل جائے۔ ام المومنین کا خود کہنا یہ آخری موقع تھا جب میں نے مسواک کو چبایا اور نبی کے منہ میں لگایا اور دانتوں کو مسواک کا، تو یہ آخری موقع تھا اے امتیوں کہ میرا لعاب تمہارے نبی کے لعاب سے مل گیا۔ میں نے مسواک کیا، آپ نے اشارہ کیا کہ پانی لاؤ مجھے دانت صاف کرنا ہے، پانی لایا گیا اور جب آپ نے دانتوں کو صاف کیا تو پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ جب آپ نے مسواک کیا تو آپ زور زور سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ پھر آپ نے کہا اے عائشہ میرے لیے قارورہ منگاؤ، مجھے پیشاب کرنا ہے۔ ایک صحابی رسول دوڑتے ہوئے نکلے حجرے کے باہر قارورہ لانے کے لیے، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت کی سختی طاری ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں ان سکرات الموت، ان سکرات الموت، ان سکرات الموت، بے شک موت کی سختیاں حق ہے۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بے شک موت کی سختی حق ہے، بے شک موت کی سختی حق ہے۔ قارورہ لانے کے لیے ایک صحابی باہر نکلے، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے ان سکرات الموت، بے شک موت کی سختی حق ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کے آخری جملے ہیں اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے امام، اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ پھر آپ ارشاد فرما رہے لوگوں نماز 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 کی حفاظت کرو، تمہارے لونڈی اور غلام، تمہارے لونڈی اور غلام، تمہارے لونڈی اور غلام اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ جب تک وہ قارورہ لاتے نہیں وہ صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، آپ نے شہادت کی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائی اور اٹھا کر کہا اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی۔ آپ نے 3 بار یہ جملہ کہا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ یہ ہمارے نبی کی زندگی کے آخری لمحات ہے۔
جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی، پورے مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا۔ اے یارو، ہمارے نبی کے اس دنیا میں آنا، ہمارے نبی کا اس دنیا میں آنا قیامت کی نشانی ہے، اور ہمارے اس نبی کا دنیا سے جانا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ پھر آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی، آپ نے عوف ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ اے عوف ابن عبد الرحمن، قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک بیت المقدس فتح نہ ہو جائے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بیت المقدس کا فتح ہونا۔ آپ یہ بات کب کہہ رہے ہیں؟ ذرا غور کیجیے۔ آپ یہ بات اس وقت کہہ رہے ہیں کہ دور دور تک فتح نظر بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن یارو ہمارے نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے، یہ ہمارے نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ آپ نے جب کہا عوف ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک بیت المقدس فتح نہ ہو جائے، آپ کی وفات کب ہوئی؟ آپ کی وفات سن 11 ہجری میں ہوئی، 12 ربیع الاول کو۔ اور بیت المقدس فتح کب ہوا؟ بیت المقدس فتح کب ہوا؟ یہ بات آپ نے کب ارشاد فرمائی؟ غزوہ تبوک کے موقع پر سن 9 ہجری میں۔ آپ کی وفات ہوئی سن 11 ہجری میں، 12 ربیع الاول کو۔ اور بیت المقدس یارو فتح کب ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 16 ہجری میں، 16 ہجری میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنائے گئے، اور آپ کے دور خلافت میں جب ملک شام فتح ہوا، تو ملک شام فتح ہوتے ہی بیت المقدس بھی فتح ہو گیا۔ اور بیت المقدس فتح ہوا کس شان کے ساتھ ہوا؟ بیت المقدس اس شان کے ساتھ فتح ہوا کہ کوئی جنگ نہیں لڑی گئی، کوئی خون نہیں بہایا گیا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا، جب ملک شام کو اہل ایمان نے فتح کیا، تو وہاں کے عیسائیوں نے کہا ہم بیت المقدس تمہارے امیر کو دیں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ تمہارا امیر بیت المقدس کو آئے، فلسطین آئے، ملک شام آئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پہنچے؟ ملک شام پہنچے، بیت المقدس پہنچے، اور عیسائیوں نے بیت المقدس کی چابی جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اور ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک بیت المقدس فتح نہیں ہوگا۔ بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 16 ہجری میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بیت المقدس فتح ہوا صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں سن 87 ہجری میں۔ اس کے بعد آج تک بیت المقدس کبھی فتح نہیں ہوا، اس کے بعد آج تک بیت المقدس کبھی فتح نہیں ہوا۔ پھر آپ نے عوف ابن عبد الرحمن کو قیامت کی نشانیوں میں سے تیسری نشانی بتائی۔ کیا بتائی؟ اے عوف ابن عبد الرحمن، قیامت کی نشانیوں میں سے تیسری نشانی یہ ہے کہ کثرت سے انسانوں کو موت آئے گی، لوگ کثرت سے مریں گے، بہت تیزی کے ساتھ اموات ہوگی۔ اور آپ نے مثال کیا بیان فرمائی؟ جیسے بکرے اور بکری میں موت آئے گی، جیسے بکری اور بکرے کو موت آتی ہے۔ ایک بیماری ہوتی ہے، جب وہ جانوروں میں پھیلتی ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں اور لاکھوں جانور جو ہے اپنے آپ موت کے گھات اتر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انسانوں میں بھی کثرت سے موتیں ہوں گی، اور ایسے مریں گے جیسے بکرے اور بکری میں کوئی بیماری پھیل جائے، اور بیماری پھیلنے کے بعد جانوروں میں جس طرح جانوروں کی موت ہوتی ہے، اسی طرح کیا ہوگا؟ اسی طرح لوگ مرنے لگ جائیں گے۔
آج ہم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اموات کتنی تیزی سے ہو رہی ہے، کتنی تیزی سے لوگ مر رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ ہمارے نبی کے حق ہونے کی دلیل ہے، اور یہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے، یہ قرآن کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، یہ اسلام کے دین حق ہونے کی دلیل ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کتنی تیزی کے ساتھ لوگ موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی سن 18 ہجری میں، ذرا غور کیجئے، سن 18 ہجری میں ملک شام میں ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا امواس۔ ملک شام میں ایک علاقہ تھا جس کا نام امواس تھا۔ یہ امواس سے طاعون کی بیماری کا آغاز ہوا تھا۔ دیکھیے ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرنے سے پہلے قیامت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، اور کس طرح قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ ملک شام میں ایک علاقہ تھا جس کا نام امواس تھا، اور امواس سے طاعون کی بیماری کا آغاز ہوا، اور اس طاعون کی بیماری میں کتنے صحابہ اکرام شہید ہوئے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو طاعون کی بیماری میں انتقال کر گیا وہ شہید ہے، تو ہم صحابہ اکرام کو شہید ہی کہیں گے۔ کتنے صحابہ اکرام شہید ہوئے طاعون کی اس بیماری میں؟ 25,000 صحابہ اکرام اس طاعون کی بیماری میں شہید ہوئے۔ ذرا اندازہ لگائیے 25,000 صحابہ کا اس دنیا سے چلا جانا کتنا بڑا نقصان ہے، اور کتنی کثرت کے ساتھ جو ہے یہ اموات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی تھی کہ کثرت سے لوگ مرنے لگ جائیں گے، اور سن 18 ہجری میں طاعون کی بیماری میں 25 صحابہ اکرام فوت ہوئے، یعنی شہید ہوئے، انتقال کر گئے۔ اب قیامت کی نشانیوں میں سے چوتھی نشانی سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر عوف ابن عبد الرحمن سے فرمایا تھا، اے عوف ابن عبد الرحمن، لوگوں کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، اتنی دولت ہو جائے گی، اتنا پیسہ وافر مقدار میں آ جائے گا کہ ایک شخص کو 100 دینار دیے جائیں گے، ایک شخص کو 100 دینار دیے جائیں گے، اس کے باوجود بھی اس کا منہ لٹکا ہوا ہوگا، اس کا دل بھرے گا نہیں، اتنا مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی۔ اب ذرا غور کیجئے، مال و دولت کی کثرت اگر دیکھنا ہے تو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت دیکھیے۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں مال و دولت کی اتنی کثرت ہو گئی تھی، نبی کی اس پیشین گوئی کو دیکھیے سر کی آنکھوں سے، تاریخ کے آئینے میں، تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے، حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت چل رہا ہے، مال و دولت کی اتنی ریل پیل ہے، لوگ اپنے ہاتھوں میں زکوٰۃ اور خیرات لے کر گھوم رہے ہیں، صدقات لے کر گھوم رہے ہیں، لیکن کوئی لینے والا نہیں ملتا، کوئی لینے والا نہیں ملتا۔ ہاں، حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایسا ہوا، اتنی کثرت ہو گئی مال و دولت کی کہ لوگ اپنے ہاتھ میں زکوٰۃ کا روپیہ لے کے گھومتے تھے، صدقات کا روپیہ لے کے گھومتے تھے، لیکن کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا۔ پھر عوف ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے 5ویں نشانی یہ بیان فرمائی، اے عوف ابن عبد الرحمن، عرب کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں فتنہ داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے فتنوں کا بھی ذکر کیا کہ پورے عرب میں فتنہ ہی فتنہ پھیل جائے گا۔ اور ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک روایت تو یہاں تک ملتی ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز کو آئے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ممبر شریف پر بیٹھے، اور ممبر شریف پر بیٹھنے کے بعد آپ نے فتنوں کا ذکر ظہر تک کیا۔ صحابہ اکرام کہنے لگے شاید ظہر کی نماز پڑھ کر آپ حجرے میں چلے جائیں گے، کھانا کھائیں گے، لیکن جب اذان ہوئی اور آپ نے نماز پڑھائی، ظہر کی نماز پڑھا کر پھر آپ ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ نے عصر تک فتنوں کا ذکر کیا۔ عصر تک فتنوں کا ذکر کرنے کے بعد صحابہ اکرام نے یہ سوچا شاید عصر کے بعد آپ چلے جائیں گے، لیکن آپ نے جب عصر کی نماز پڑھائی تو آپ نے عصر سے لے کر پھر مغرب تک اور فتنوں کا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول یہاں عوف ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے اے عوف ابن عبد الرحمن، اتنے فتنے برپا ہوں گے کہ پورے عرب میں فتنہ پھیل جائے گا۔ اور ان فتنوں کا آغاز کب سے ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے۔ جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، فتنوں کا جو آغاز ہوا تو آج تک وہ فتنے چلے آ رہے ہیں۔ پھر آپ نے چھٹی نشانی کا ذکر کیا اور آپ نے چھٹی نشانی بیان فرمائی۔ ذرا غور کیجئے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، اور اب قیامت کی وہ نشانیاں جو بڑی بڑی ہے وہ پوری ہونے پر لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عوف ابن عبد الرحمن، تمہارے اور بنی الاصفر کے درمیان صلح ہوگی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اور بنی الاصفر کے درمیان صلح ہوگی۔ بنی الاصفر کون ہے؟ یہ بنی الاصفر جو ہے یہ ترکوں کو کہا جاتا ہے، یہ ترک تھے، یہ وہی ترک تھے جو اللہ کا عذاب بن کر اہل ایمان پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ایک موقع آیا جب ترکوں اور اہل ایمان میں صلح ہوئی، لیکن ترکوں نے غداری کا معاملہ کیا، اور غداری اس طرح کی کہ وہ بغداد پر ٹوٹ پڑے اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کتب خانوں کو جلا دیا، مسلمانوں کے خون سے جو ہے ہولی کھیلی انہوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمائی تھی کہ تمہارے درمیان اور بنی الاصفر کے درمیان صلح ہوگی، اور صلح ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا۔ مسلمانوں کی جہالت اور مسلمانوں کی دین سے دوری کی وجہ سے اللہ کا عذاب بن کر یہ ترک ان کے اوپر ٹوٹے، اور اس طرح ٹوٹے کہ مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہی کو ہدایت دیا اور یہی کعبے کے پاسبان بن کر کھڑے ہو گئے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور یہ دیکھیے ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا ارشاد فرمایا، اور ان کی فوج میں یہ تم سے غداری کریں گے اور اس کے بعد تم سے جنگ لڑیں گے، اور ان کی فوج میں 80 جھنڈے ہوں گے، 80 جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے، 12,000 لوگ ہوں گے، 9,60,000 کی تعداد ہوگی عیسائیوں کی، ترکوں کی، جو تم سے جنگ لڑیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع سے بہت ساری نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 6 نشانیوں کو بیان فرمایا۔ 6 نشانیاں جو ہے حضرت عوف ابن عبد الرحمن کے سامنے رکھی۔ آپ اور ایک نشانی کو دیکھتے ہیں ہم